بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والا سب سے پہلا شخص آپ کا حقیقی چچا ابو لہب تھا۔ اس شخص نے ایک طرف تو آپ کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کیا، لیکن دوسری طرف اعلان نبوت پر پہلے ہی دعوت مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا ارتکاب بھی کیا، اور پھر اس کا سارا گھرانہ ہی پیغمبر اسلام کی شان اقدس میں گستاخیوں پر اتر آیا۔ پھر جب اللہ کی طرف سے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دین کی دعوت دینے کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر خاندان قریش کو آواز دینا شروع کی، اے بنی کہر، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب کے سب اکٹھے ہو گئے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہیں جا سکتا تھا تو اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ دیکھے کہ کیا معاملہ ہے۔ غرض سارے قریش جمع ہو گئے، ابو لہب بھی آ گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ یہ بتاؤ، اگر میں یہ خبر دوں کہ ادھر وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر حملہ آور ہونا چاہتی ہے، کیا تم سچ مان لو گے؟ لوگوں نے کہا، بے شک ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے آگاہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں جو دشمن کے حملے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ اس پر ابو لہب نے کہا، تو غارت ہو، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا ہے؟ اس پر سورۃ تبت یدا ابی لہب و تب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود بھی غارت ہو۔ ناظرین، در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ابو لہب کا موقف روز اول سے ہی، جبکہ ابھی قریش نے اسی طرح کی کوئی مخالفانہ بات سوچی بھی نہیں تھی، یہی رہا۔ بعض روایات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا، مگر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان ہوتی رہے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جاتا رہے گا، کیونکہ آسمانوں پر اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ناظرین، ابو لہب جو کہ ایک بہت مالدار تھا، اس لیے جب اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جاتا تو یہ کہتا کہ اگر میرے بھتیجے کی بات حق ہے تو قیامت کے دن مال اور اولاد کا فدیہ دے کر عذاب سے چھوٹ جاؤں گا۔ ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ جب ام جمیل کو خبر ہوئی میرے اور میرے شوہر کے بارے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے تو ایک پتھر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مارنے کے لیے دوڑی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ ام جمیل جس وقت وہاں پہنچی تو حق تعالیٰ نے اس آنکھ پر ایک ایسا پردہ ڈالا کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی نہ دیتے تھے۔ ام جمیل نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ وہ میری مزاحمت اور عجب کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر اس وقت ان کو پاتی تو اس پتھر سے مارتی۔ دشمنی اور دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجائے محمد کے مذموم کہتی تھی۔ محمد کے معنی ستودع کے ہیں اور مذموم کے معنی مذموم اور برے کے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ کہہ کر واپس ہو گئی۔ قریش جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذموم کہہ کر برا کہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، لوگوں تم تو عجب نہیں کرتے کہ اللہ نے کس طرح ان کے ستم کو مجھ سے پھیر دیا، وہ مذموم کو برا کہتے ہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ مسند بازار میں عبداللہ بن عباس سے باسند حسن مروی ہے کہ جب ام جمیل نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تو ان کی تصدیق ہی کرنے والا ہے۔ جب ام جمیل چلی گئیں تو ابو بکر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ام جمیل نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام جمیل کے جانے تک ایک فرشتہ مجھ کو چھپائے رہا۔ واقعہ بدر کے 7 روز بعد
ابو لہب پر ایک زہریلا دانہ نمودار ہوا، اسی میں ہلاک ہوگا۔ گھر والوں نے اندیشے سے کہا اس کی بیماری ہم کو نہ لگ جائے، اس سے ہاتھ تک نہ لگایا۔ اسی طرح 3 دن لاش پڑے پڑے سڑ گئی۔ اہل خاندان نے بدنامی کے خیال سے چند حبشی مزدوروں کو بلا کر لاش اٹھوائی۔ مزدوروں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکیل کر لاش کو اس میں گڑھے میں ڈال دیا اور مٹی اور پتھروں سے اس کو بھر دیا۔ یہ تو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہے، اور آخرت کی رسوائی کا پوچھنا ہی کیا۔ ناظرین گرامی، سن 2 ہجری رمضان المبارک کے مہینے میں ابو سفیان کی قیادت میں ایک تجارتی قافلہ واپسی کے سفر کے لیے شام سے مکے کی طرف رواں دواں تھا۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے اور ان پر 262 کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بھی تھا۔ اس قافلے کی حفاظت پر صرف 40 افراد مامور تھے۔ آج کل کے حساب سے یہ سامان کم و بیش ملین ریال کی مالیت کا تھا، جس پر بڑے آرام سے قبضہ کیا جا سکتا۔ اس ساز و سامان میں سینکڑوں مہاجرین کا چھنا ہوا مال بھی تھا، جو محض اپنا دین بچا کر خالی ہاتھ مدینہ ہجرت کر کے پہنچے تھے اور مدینہ میں فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے تھے، اور ان کے لیے یہ بڑا زرعی موقع تھا کہ کسی طرح اس قافلے پر حملہ کر کے اس سامان پر قبضہ کر لیں اور اپنی معاشی حالت بہتر بنائیں۔ ادھر اہل مکہ کے لیے اس مال سے محرومی زبردست فوجی، سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا، قریش کا قافلہ مال و دولت لے کر چلا آ رہا ہے، اس لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے۔ اس کام کے لیے کسی پر روانگی کے لیے زور نہیں ڈالا گیا، نہ اس میں شمولیت کو ضروری قرار دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابی مدینہ میں ہی رہ گئے۔ اس بات کی قطعاً توقع نہ تھی کہ بدر کے میدان میں معرکہ فرقان برپا ہو جائے گا۔ یہ جنگ کوئی معمولی نہیں تھی۔ اس جنگ میں بلا شبہ کفر اور اسلام کے درمیان مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے صحیح فیصلہ ہو گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے کے حالات کا پتہ چلانے کے لیے شمال کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قافلے کے بارے میں اطلاعات فراہم کی۔ ابو سفیان بے حد چوکنا تھا۔ اس قافلے کی اہمیت اور اس کے ساز و سامان کی بھاری مالیت کا خوب علم تھا۔ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر حالات کا جائزہ لیا۔ مجدد بن عمر نامی اس شخص سے پوچھا کہ کہیں مدینے سے کوئی لشکر تو نہیں آ رہا؟ اس نے کہا، میں نے تو کوئی خاص بات نہیں دیکھی، البتہ 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے اور کنویں سے اپنی مشکیزیں بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان وہاں پہنچا، بینگنیاں اٹھا کر توڑیں، اس میں کھجور کی گٹلیاں برآمد ہوئیں۔ اس نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ تو یثرب کا چارہ ہے۔ اس کے بعد اس نے تیزی سے قافلے کا رخ تبدیل کیا اور مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا۔ اس طرح اس نے قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا۔ تو ناظرین، ابو سفیان کو معلوم ہو چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کا حکم دے دیا ہے۔ اس نے فوراً زمزم بن عمر غفاری کو اجرت دے کر مکہ بھیجا کہ قافلے کی حفاظت کے لیے قریش سے مدد طلب کرے۔ زمزم نہایت تیزی سے مکہ آیا، پھر زمانہ جاہلیت کے دستور کے مطابق کرتا پھاڑ دیا اور اونٹ پر بیٹھ کر قریش کو دہائی دینے لگا، قافلے کو بچاؤ، مدد کرو۔ لوگ اس کی آواز کی طرف دوڑ پڑے۔ تھوڑی ہی دیر بعد پورے مکے میں یہ خبر پھیل گئی کہ قافلے پر حملہ ہونے والا ہے۔ سارے مکے سے ہر شخص جنگ کے لیے دوڑ نکلا اور دوسروں کو بھی ترغیب دینے لگا، سوائے ابو لہب کے، کیونکہ اس نے اپنی جگہ اپنے ایک مقروض کو بیچ دیا۔ ارد گرد کے قبائل سے بھی مدد طلب کی۔ پھر آنا فانا ابو جہل کی قیادت میں 1300 کی تعداد میں ایک لشکر جرار بدر کی طرف روانہ ہو گیا، جس کے پاس 100 گھوڑے اور 600 زیریں تھیں۔ ناظرین، قریش کے 9 معزز افراد نے رسم کی ذمہ داری لی۔ قریش کا لشکر جوفہ پہنچا تو انہیں ابو سفیان کا پیغام موصول ہوا کہ قافلہ بچ نکلا ہے، لہٰذا تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، واپس چلے جاؤ۔ لشکر نے واپسی کا ارادہ کیا تو ابو جہل نہایت تکبر سے کھڑا ہو کر کہنے لگا،
خدا کی قسم ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے۔ ہم بدر جائیں گے، وہاں 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح ہوں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، مغنیات گانے گائے گی اور سارے عرب کو ہماری طاقت کا علم ہوگا۔ پورے علاقے میں ہماری داغ بیٹھ جائے گی۔ بنو زہرہ کے 300 افراد لشکر میں شامل تھے۔ بنو زہرہ کا حلیف اور اس کا سردار اخنیق بن شریف بھی موجود تھا۔ اس نے ابو جہل کی مخالفت کی اور کہا جب ہماری لڑائی کی کوئی وجہ ہی نہیں تو ہمیں واپس جانا چاہیے۔ لوگوں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ بنی زہرہ کے 300 افراد کو لے کر واپس چلا گیا۔ اسی طرح اب قریش کے لشکر میں تعداد 1000 رہ گئی تھی۔ بدر کے قریب پہنچ کر 5.5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا وسیع ریگستان میدان تھا جس کے ارد گرد اونچے پہاڑ تھے۔ زمانہ جاہلیت میں یہاں بڑا میلہ لگتا تھا۔ ناظرین، دوسری جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے مقابلے کے لیے نکلے تو صرف 313 سرفروشات تھے۔ ان میں کم سن بچے بھی شامل تھے۔ بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ پورے اسلامی لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے اور ایک حضرت زبیر بن عمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرا حضرت مقدار بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 70 اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہو کر یہ ننھا سا لشکر بدر کی طرف جا رہا تھا۔ لشکر میں مہاجرین کی تعداد 83 سے 86 تھی، باقی انصار تھے۔ ان میں 61 قبیلہ اوس سے اور 170 قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے۔ غزوے کا کوئی اہتمام نہ تھا نہ تیاری۔ اس موقع پر مدینہ کا انتظام پہلے حضرت ابن مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت ابو لبانہ بالمغزر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپا گیا۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اس لشکر کے سپہ سالار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ناظرین، نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے راستے میں ہی تھے کہ قافلے اور لشکر کو اطلاع مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ معلومات ملنے کے بعد حالات کا گہرائی سے جائزہ لیا۔ مسلمانوں کا لشکر ہر جنگ کے لیے بہت چھوٹا تھا، سامان حرب بھی پاس نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا ناگزیر قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جو شاندار شجاعت اور بصالت کا آئینہ دار تھا۔ آپ نے سر بکف ہو کر کفر سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اگر مکی لشکر کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا تو اس کی فوجی ساخت کو بڑی قوت پہنچتی، پورے علاقے میں اس کی داغ بیٹھ جاتی، اور ابو جہل جیسا دشمن اسلام سے یہ بعید نہ تھا کہ وہ آگے بڑھ کر مدینے پر بھی حملہ کر دیتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ نے راستے میں ہی اعلیٰ کمان کا اجلاس طلب کیا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان کی رائے دی۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کتنے جانثار تھے۔ آپ کے پاس ایک اشارے پر اپنی گردن کٹوانے کے لیے بےتاب رہتے۔ اس موقع پر مقدار بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ ہم کہیں کہ تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار چلیں اور لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ نے ان کے لیے کلمہ خیر کہا اور دعا دی، پھر اشارہ ہوا کہ مشورہ دو۔ عشرہ شناس قدموں میں بیٹھ گئے، سمجھ کر کہ اشارہ انصار کی طرف ہے۔ اب انصار کے پرچم بردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کہیں اشارہ ہماری طرف تو نہیں؟ ارشاد ہوا ہاں۔ تو انہوں نے کہا آپ حکم دے تو سمندر میں کود پڑیں، جس سے آپ لڑیں گے اس سے ہم بھی لڑیں گے۔ ان کی بات سن کر اللہ کے رسول کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یوں 313 افراد پر یہ مشتمل چھوٹا سا لشکر اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے چل پڑا۔